صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ جی، تو کل ہم نے باب شروع کیا تھا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک چیز سمجھنا کہ جناب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں سے دیکھیں کہ جی یہاں پہ کیا ہوگا، جو حدیثیں ذکر کر رہے ہوں گے آپ کو مکتبہ بشرا میں کیا ہوں گی، 7 نمبر لکھے ہوئے ہوں گے، 7 ویسے کیا ہوں گی بعض جگہوں پہ 6 حدیثیں جو ہے نا وہ بیان کی جا رہی ہیں، اس میں آپ کو 7 جو ہے انہوں نے وہ بنایا ہوگا، 1 کو 2 انہوں نے بنایا ہوا۔ آپ یہ دیکھو گے کہ اس باب کے اندر ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب اس باب میں جن احادیث کو ذکر کیا گیا ہے ان میں سے صرف ایک ایسی حدیث ملے گی جس کا تعلق بدء الوحی سے، وحی کی ابتدا سے تعلق ہوگا، ٹھیک ہے نا، جس میں غار حرا کے واقعے کی تفصیل آئے گی۔ یہ ہم جو پڑھیں گے حدیثیں انشاءاللہ، اس میں سے صرف ایک غار حرا کا واقعے کی بات آئے گی کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ باقی جتنی بھی روایات آئیں گی ان کا تعلق بدء الوحی سے نہیں ہوگا، صرف وحی سے تعلق ہوگا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ جناب علی کیا انہوں نے باب جو قائم کر دیا، اور باب کا نام بھی انہوں نے رکھ دیا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، تو اس کے مختلف جوابات دیے جاتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ جناب صرف مقصود جو ہے نا وہ وحی کی شان بیان کرنا ہے، وحی کی شان بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو شان والی چیز کی ابتدا بھی کیا ہوتی ہے، شان کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے ابتدا کا ذکر کر دیا گیا۔ مطلب جس چیز کی ابتدا ہی عجیب و غریب ہو تو وہ چیز خود کیا ہوگی، بہت جو ہے نا وہ عجیب و غریب ہوگی، شان شوکت والی ہوگی۔ تو اس لیے بدء الوحی کا لفظ لے آئے کہ دیکھو ابتدا اگر ایسی وہ ہے تو جو ہے نا اس وجہ سے پورا جو وحی ہے وہ کیا ہے، شان و شوکت ہے۔ تو پورا باب کا مقصد ہی کیا تھا اصل میں، شان و شوکت بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے ایک اس میں سے آ گیا، تو اس لیے بس آپ ایک ہی جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی آپ کے لیے کافی ہے کہ بس اتنا سے وہ رکھ لیں کہ اس کا ایک اشکال کا جواب، بس ایک ہی اشکال کافی ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ اس میں بہت سے پھر اشکالات کیے جاتے ہیں اور وہ پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب آتے ہیں جناب، اب یہ دیکھو جی، سب سے پہلے ہم جو ہے نا اس میں سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جناب علی وبہ قال حدثنا، بہ قال حدثنا، وہ تو آپ جانتے ہو کہ جناب ہم بہ قال کیوں پڑھتے ہیں، حدثنا جب وہ پڑھتے ہیں، اصل میں یہ حدثنا جو بیان کریں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیان کیا جو ہے۔ اب ہم نے امام بخاری تک اپنی سند کو جوڑنا ہوتا ہے، جب ہم نے اپنی سند تو ہم پڑھتے ہیں وبہ قال، کیا مطلب ہے، وبالسند المتصل منا الی الامام البخاری قال حدثنا، سند متصل کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، وبالسند المتصل منا الی الامام البخاری، یہ سند متصل ہم سے لے کر امام بخاری تک قال حدثنا، کہ امام بخاری نے یہ بیان فرمایا، تاکہ ہماری سند ان کے ساتھ کیا ہو جائے، متصل ہو جائے۔ میں نے حضرت صوفی صاحب سے پڑھا، حضرت صوفی صاحب نے جو ہے خیر محمد صاحب سے، عزیز کاندیلی صاحب سے، پھر انہوں نے اوپر پڑھتے کرتے کرتے تاکہ کیا ہو جائے سند متصل، اس میں سے اور کوئی بھی بیچ میں واسطہ نہیں چھوٹا ہوا ہوتا، واسطہ نہیں چھوٹا ہوا ہوتا، کیونکہ اگر واسطہ چھوٹ گیا تو سند متصل نہیں رہے گی، اس لیے وہ بھی قال کا لفظ کہتے ہیں۔ اور یہ آپ لوگوں نے پچھلے سال پڑھ بھی لیا ہوگا، ابو داؤد شریف وغیرہ کے اندر، ابو داؤد شریف اول وغیرہ کے اندر، اور کس طرح اسے کیوں پڑھا جاتا ہے، یہ جو ہے ترمذی کے اندر بھی پڑھ لیا ہوگا، اس لیے ہم پڑھیں گے تو وبہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرانی۔ اچھا یہ بھی بات یاد رکھنا، یہ جو آیا جیسے الانصاری، الانصاری کے اوپر کیا پڑھا جائے گا، الانصاریو پڑھا جائے گا، الانصاریہ پڑھا جائے گا، الانصاریہ پڑھا جائے گا۔ تو یہ بات یاد رکھنا، یہ جو پہلا نام آ رہا ہوتا ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے، جو اس میں منصوب آ رہا ہوتا ہے یہ اس کی صفت واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے کہ قال حدثنا یحیی بن سعید
الانصاری تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یحییٰ کی صفت ہے. تو یحییٰ کیا ہے؟ فاعل واقع ہوگا. جب وہ فاعل ہے تو اس لیے اس میں سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا, اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے بات سمجھ گئے ہو نا. اس لیے کبھی کبھار جب وبیہ قولا کے اندر پڑھنے کے ساتھ یوں کبھی کبھار پڑھ لیا کرو وبالسند المتصل منا. اگر امام بخاری سے پڑھ رہے ہو تو الی الامام البخاری. اچھا جی, اگر جو امام داؤد ہیں تو وبالسند المتصل منا الی الامام داؤد. ٹھیک ہے نا, وبالسند المتصل منا الی الامام ترمذی. تو یہ جو ہے نا اس طرح کبھی ایک روایت ایسے بھی پڑھ لیا کرو, پھر وبیہ قولا پڑھتے رہا کرو کہ وبیہ قولا جو ہے بالسند المتصل منا, اس طرح پڑھ کے ایک وہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس لیے جب بھی اس میں منصوب آئے گا. اچھا, اور ابن کا قاعدہ بھی بچو آپ لوگ اتنا تو پڑھ چکے ہوگے کہ ابن کا قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ ابن جب آتا ہے علمین کے درمیان میں واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, ابن جب کیا آتا ہے ہاں اس میں سے وبالسند المتصل منا, یہ بس یوں پڑھو گے. اگر بھی قولا پڑھو گے تو پھر آگے وہ نہیں پڑھنا, اور اگر پڑھنا ہے وبالسند المتصل منا الی الامام البخاری قالا, پھر یوں پڑھو گے وبالسند المتصل منا الی الامام البخاری قالا حدثنا. تو یہ ابن کیا آ جائے گا؟ علمین کے درمیان آتا ہے. تو علمین میں جب درمیان میں آتا ہے, علمین کے آتا ہے تو آپ واقع ہوتا ہے, علمین کے درمیان میں آتا ہے تو اس میں سے جو آتا ہے نا, تو اس میں سے جب آئے گا تو ما قبل کی صفت واقع ہوگا اور ما بعد کی طرف مضاف واقع ہوگا. تو اس لیے یہ نا, اس لیے کیا کہا حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری, اس لیے سعید تو یہ مضاف الیہ اس وجہ سے انصاری. قال اخبرنی محمد بن ابراہیم. ابراہیم کیوں پڑھا؟ ابراہیم غیر منصرف ہے, اصل میں ابراہیم ہونا چاہیے تھا, لیکن کیونکہ وہ غیر منصرف ہے اس لیے کیا آتا ہے اس میں سے ابراہیم. اور آگے دیکھو التیمیو. التیمیو کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہ ابراہیم کی وہ نہیں ہے, یہ محمد کے لیے صفت واقع ہو رہی ہے. محمد اخبرانی محمد التیمیو, یعنی یہ اس میں سے آ گیا. انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثیہ. دیکھو اللیثیہ کیوں پڑھا؟ سمع علقمۃ, یہ مفعول واقع ہو رہا ہے اللیثیہ, تو یہ کیا بنے گا؟ علقمہ کے لیے کیا بن جائے گا؟ علقمہ وقاص لیثیہ. یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات سمجھ رہے ہو, ان حدیثوں کو ان کے جو وہ ہوتے ہیں سند کے ساتھ وہ بھی جوڑنا ہوگا آپ نے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اور یہ بات یاد رکھنا بچوں, حمیدی ابھی پہلے چند تھوڑا راویوں کا ذکر کروں گا, زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ وہ بات بہت لمبی ہو جاتی ہے. اس کے لیے تو 1 گھنٹہ کیا 2 گھنٹے کا بھی سبق ہو نا تو وہ بھی تھوڑا ہے بخاری شریف کے اندر اس میں سے, کیونکہ وہ ایک لفظ کے اوپر کیا ہے وہ بحثیں ہیں, ایک لفظ کے اوپر. حمیدی جو ہے نا, اتنی سی بات یاد رکھنا کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نا مطلب مشہور اساتذہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا, مشہور اساتذہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور یہ قریشی ہیں اصل میں حمیدی جو ہیں, اور امام شافعی کے جو ہے نا یہ آپ سمجھو کہ ہم اثر ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم اثر ہیں ان میں سے. تو ایک تو ہو گیا. ٹھیک ہے نا, اور سب سے پہلے کیا لے کر آئے ہیں؟ حمیدی کی روایت لے کر آئے ہیں. تو اصل میں کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ یہ قریشی تھے. ٹھیک ہے نا, اور مکی بھی ہیں, مکہ مکرمہ کے باشندے ہیں. تو اس وجہ سے کیا لے کر آ رہے ہیں, انہوں نے جو ہے نا ان کو وہ لے کر آ گئے. پھر انہوں نے کیا کہا, حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان. حمیدی کہتے ہیں کہ انہوں نے کیسے سنا, ان کو بیان کس نے کیا؟ سفیان نے بیان کیا. اس سے مراد کون ہے؟ سفیان بن عیینہ مراد ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, سفیان بن عیینہ, یہ یاد رکھنا. سفیان بن عیینہ آتے ہیں اور سفیان ثوری, وہ تو مشہور ہے نا سفیان ثوری جو ہے. تو سفیان یہاں سے کون مراد ہے؟ ٹھیک ہے نا, اور دونوں محدث بھی ہیں اس میں سے. تو خالی جب سفیان لکھا جائے گا نا تو یہ بات تو مشکل ہو جاتا ہے کہ سفیان بن عیینہ مراد ہیں یا سفیان ثوری مراد ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے وہ ذرا پہچاننے کے لیے. پھر اس میں سے محدثین اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں سے کون مراد ہے. قال حدثنا سفیان.
ٹھیک ہے نا, تو اس لیے ان میں سے آ گیا. قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری, پھر انہوں نے آگے کیا کیا اس میں سے کہ جی ہمیں کس نے بیان کیا, قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر. تو یہ اسی میں سے کیا ممبر پہ انہوں نے بیان کیا, اور جب تھا اس میں سے تو یقول سمیت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ المنبر, کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو یہ جو تھا سمع علقمہ, اچھا جی, انه سمع علقمہ لیس یقول, علقمہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے انہوں نے سنا حضرت عمر بن خطاب کو علی المنبر, وہ کس پہ تھے, ٹھیک ہے نا, منبر نبوی پر. ہم کیسے پہچانیں گے, بس وہ حاشیے وغیرہ کے اندر اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے, یا باقی جگہوں کے اوپر جو ہوتا ہے وہ محدثین نے بیان کیا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, محدثین بیان کر دیتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ مراد ہیں یا سفیان ثوری مراد ہیں, ٹھیک ہے نا. ہماری بات ہے, ہم تو یہ تو وہ ہے کہ جو وہ چلے سفیان کا لفظ اگر خالی آ رہا ہے تو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں, ہم ایسے نہیں پہچان سکیں گے, ٹھیک ہے, اور دونوں ہم اثر ہیں, دونوں ہم اثر ہیں. المنبر یقول سمیت رسول وسلم, وہ کہتے ہیں یقول کہ جی سمیت رسول وسلم, حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جناب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا, انما الاعمال بالنیات, ٹھیک ہے نا, انما الاعمال بالنیات, ٹھیک ہے نا, کہ جناب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لامرئ, ٹھیک ہے نا, وانما لامرئ, ٹھیک ہے نا, اور آدمی کے لیے وہی کچھ ہے. بعض روایتوں میں وانما لکل امرئ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو نسخوں میں کیا آ رہا ہے, بعض نسخوں میں آپ کے پاس جو سامنے جو آ رہا ہے نا, آپ کے پاس کیا آیا, وانما لامرئ آیا, اور دیکھو بریکٹ کے اندر لکل امرئ بھی لکھا ہوا ہے. جس سے کیا مراد ہے کہ یہ جو ہے نا بعض نسخوں میں لکل امرئ بھی ہے, انما لکل امرئ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے نا. انما لامرئ ما نوا, آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. فمن کانت ہجرتہ الی دنیا, بس جس نے کیا کی, ہجرت کی, فمن کان ہجرت, جس کی دنیا کی طرف ہجرت ہو, ٹھیک ہے نا, تو یوسی, اچھا جی, تاکہ کیا کرے, الی دنیا یصیبها, تاکہ اس کو وہ حاصل کر لے, او الی امرأۃ, یا ایک عورت کی طرف, ینکحها, تاکہ اس سے نکاح کر لے. اور بعض روایتوں میں کیا آتا ہے, او امرأۃ یتزوجها کا لفظ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے نا, بعض نسخوں میں او امرأۃ یتزوجها بھی آتا ہے. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, تو اس کی ہجرت اسی کے لیے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے, تو اس میں سے. اچھا یہ نا اب دیکھنا ذرا بچوں, ابھی ایک اور مکتبہ بشرا کی میں ایک اور چیز بھی سمجھا دوں. دیکھو اب انہوں نے کیا کیا ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جناب انظر, 54 نمبر بھی حدیث لکھی ہوئی ہوگی, 25, اچھا جی 29 لکھا ہوا ہوگا, 38, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو کیا کر رہے ہوں گے, یہ اصل میں کیا بتا رہے ہیں آپ کو, یہ مختلف وہ بیان کر دیں گے آپ کو. ایک منٹ ریکارڈنگ پاس کیجیے, ریکارڈنگ پاس کیجیے, ایک منٹ میں کھولتا ہوں. اچھا اب دیکھو مکتبہ بشرا میں کیا لکھا ہوا ہے, 54 نمبر حدیث لکھی ہوئی ہوگی, 54, اور اس طرح جو ہے نا, میں نے آپ کو اس دن بھی بات کی تھی کہ دیکھو بخاری شریف کے اندر جو ہے نا, بخاری شریف کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر کیا آئے گا, اگر آپ جاؤ گے نا پیج نمبر 24 مکتبہ بشرا والوں کا, یہ مکتبہ بشرا والا تو نہیں کہہ لو اس کو, الطاف اینڈ سنز والا جو آپ کے سامنے موجود ہے نا, الطاف اینڈ سنز کا, اس کے 54 نمبر پیج, 24 نمبر پیج پہ جاؤ گے, 24 نمبر پیج پہ جاؤ گے, 54 نمبر حدیث کیا ہوگی, وہ یہی آ رہی ہوگی, اسی طرح کی حدیث آ رہی ہوگی. وہ کیا ہے, وہ بھی قالا, اس کا پیج نمبر ذرا چینج کریں, 24 پہ چلے جائیں. ابھی کون سا ہے اس کا پی ڈی ایف جو ہے, اس میں جائیں ذرا, تاکہ میں ایک دفعہ چیز سمجھا دوں. انظر 54 آ رہا ہے نا, 2529 آ رہا ہے, اس طرح جو ہے نا. تو یہ بخاری شریف میں کیا ہو رہی ہوں گی, روایتیں بار بار آ رہی ہوں گی. اوپر سے اس کو چینج کرنا, یہ تو بہت دور لگے گا. 24 پہ پہنچے, حدیث نمبر 54 پہ جانا ہے.
حدیث نمبر 54 پہ پہنچے، تاکہ میں ایک دفعہ یہ چیزیں آپ کو بتا دوں کہ الطاف اینڈ سنز وغیرہ یا یہ جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سب کو جمع کر کے حدیث نمبر، ہاں یہ آ گیا 54 آ گئی نا، باب ما جاء ان الاعمال بالنیت، ٹھیک ہے نا. تو 54 دیکھو بچوں ذرا، 54 کیا کہہ رہے ہیں، وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمہ قال اخبرنا مالک. دیکھو اب یہاں پہ عبداللہ بن مسلمہ آ گئے ہیں، اب حدثنا سفیان حدثنا الحمیدی نہیں ہے، اچھا یہ اب دوسرا طرق بیان کر رہے ہیں امام بخاری جو ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، دوسرا طرق اس میں سے بیان کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسلمہ قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن محمد بن ابراہیم عن علقمہ بن وقاص عن عمر، اور ان کے ذریعے سے لے کر آ رہے ہیں. اور یہاں پہ کیا تھا، یقولو آ رہا ہے، کبھی سمیتو آ رہا ہے، یقولو آ رہا ہے، سمجھ رہے ہو نا. یہ اصول حدیث میں کچھ نہ کچھ پڑھے ہوں گے نا آپ نے، یقولو اور سمیتو، حدثنا، اخبرنا، یہ جو ہیں اس میں سے. تو کہتے ہیں کہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیت ولکل امرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فهجرته للدنيا، ٹھیک ہے نا، الى دنیا یصیبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر. اور راجے ایک لکھا ہوا ہے نا نیچے، دیکھو راجے بھی لکھا ہوا ہے نا، راجے کیا لکھا ہوا ایک، تو ایک نمبر لکھا ہوا، تو مطلب یہ ہے کہ جناب علی یہ جو آیا ہے نا، یہ پہلے ایک نمبر پہ بھی یہ روایت اس طرح کی گزر چکی ہے، اس طرح کی روایت کیا ہو چکی ہے، ایک نمبر پہ بھی گزر چکی ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی، سمجھ گئے ہو بات کو کہ نہیں سمجھے ہو؟ نہیں سمجھ آئی بات کی. چلو جی واپس پہنچے ہم اپنی جگہ کے اوپر. میں نے کہا تاکہ یہ آپ کو میں پہلے سمجھا دوں کتاب کے ساتھ بھی جو ہے نا، جی یہ کیا ترتیب کیا ہے کتاب کی جو ہے، کیونکہ آج کا زیادہ اب یہی ہوتی ہے، اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، الطاف اینڈ سنس نے جو کام کیا تھا، مکتبہ بشرا والے اور یہ سارے، یہ بہت اچھا کام کیا کہ اس کو سب کو جمع کر دیا ہے کہ جناب کہاں کہاں یہ روایت آئی، کس کس جگہ کے اوپر ہے. ایک جگہ کو آپ پڑھتے ہو تو آپ اس کو مختلف آپ کو وہ مل جائیں گے سارے مختلف جگہوں کے اوپر، تو ان کو آپ باقی جگہ کو ڈھونڈ لو، 252938985066896953، یہ پوری بخاری کے اندر جو ہے نا یہ مختلف جگہوں کے اوپر آ رہا ہے. نہیں سمجھ آئی، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کون سا وہ آ گیا، ایکسٹریم لیفٹ ٹاپ کارنر، ایکسٹریم لیفٹ ٹاپ کارنر پہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ باب ایک ہے، حدیث ایک اور دو اس میں آ رہی ہیں. دیکھو اس کے ایکسٹریم لیفٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے اوپر، باب، پہلا باب ہوگا، یہ تو اس کی وہ بتا رہے ہیں نا کہ جناب اس اوپر سے آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کیا ہوگا، باب ایک ہے، اوپر دیکھو نا، اوپر بچو اس کو لے کے جائیں، اس کا ذرا اوپر اپنا باب ایک ہے، اور اس صفحے پہ کیا آ رہی ہے، حدیث ایک اور دو بیان ہوئی ہوئی ہیں. اگلا صفحے پہ جائیں ذرا، نیکسٹ صفحے پہ جائیں، نیکسٹ صفحے پہ جائیں، نیکسٹ صفحے پہ جائیں، تو باب ایک اوپر ہی بالکل اس کے اوپر ایکسٹریم لیفٹ پہ جائیں، باب ایک ہے، حدیث نمبر 3 بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ دیکھیں 3 نمبر شروع ہوتی ہے، باب ایک ہے، حدیث نمبر 4، جیسے قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوتا اوپر پارہ نمبر لکھا ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پہ وہ آیت نمبر کے جی اس کدھر سے اسٹارٹ کیسے ہو رہا ہے اس میں سے، یا وہ لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کسی بھی پہنچنا چاہتے ہیں کسی بھی جگہ کے اوپر، تو آپ اس کو اوپر سے دیکھ کے ادھر سے پہنچ جائیں گے. اور اینڈ کے اوپر بھی آپ کو کیا مل جائیں گی، وہ حدیثیں جو ہے نا وہ اس کے اندر سے مل جاتی ہیں، اس کے اندر سے اینڈ کے اوپر بھی. اس کو ڈھونڈنے کے طریقے ہوتے ہیں ذرا حدیثوں کے، اس میں کے ساتھ حدیث کی کتاب یاد رکھو. ہمارے ہاں نا ہوا کیا ہے کہ ہم اختلافی مسائل کی بنیاد کے اوپر ہماری جو حدیث سے جو مناسبت ہوتی ہے نا حدیث کی کتاب سے، وہ ہماری مضبوط نہیں ہو پاتی ہے. ہم مذاہب یاد کر لیتے ہیں
کہ جناب فلاں مذہب میں یہ ہے، فلاں مذہب کا یہ ہے، یہ اس طرح کا جو ہے وہ مذاہب ہمیں یاد ہوں گے، اس بارے میں کتنے قول آتے ہیں، لیکن کتاب کی جو الفاظ کی وہ ہیں، الفاظ جو آ رہے ہیں بھائی اس کی ترتیب کیا ہے، ساری چیزیں کیا ہیں، وہ بہت ضروری ہے۔ وہ اگر آپ کو نہ آئی نا تو آپ حدیث کی تو پورا آپ نے وہ لیا ہی نہیں ہے، پھر تو جو اس کا جو مزہ تھا وہ آپ کو حاصل ہی نہیں ہوا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ٹائم بھی لگے گا، اب کیا کروں میں، اب یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ تو اچھا۔ اب جناب علی یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہ بڑا مسئلہ یہاں پہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہو گیا۔ کیف کان بد الوحی رسول وسلم، باب یہ قائم کر رہے ہیں امام بخاری کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، حدیث پہلی حدیث جو لے کر آ رہے ہیں اس کی باب سے مناسبت ہی نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات، اس کی تو باب سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ تو باب کیا کر دیا، باب کوئی اور لے کر آ گئے اور اس میں سے جو ہے نا، ٹھیک ہے، تو ترجمۃ الباب سے کیا مناسبت کیا، تو بھائی اس کا جواب بعض لوگوں نے تو سیدھا سادہ دے دیا، ٹھیک ہے نا، کہ جناب کیا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کیا کر رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے آئے ہیں تاکہ صرف تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ جناب ٹھیک ہے نا، اس میں سے تاکہ کیا ہو جائے، لوگوں کو ایک طالب علم کو پتہ چل جائے، اور ہمیں بھی یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا دے رہے ہیں، ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ جناب علی پڑھنے جا رہے ہو، پڑھانے جا رہے ہو، نیت ٹھیک نہ کی تو سارا کا سارا کیا ہے، گیا، اڑ گیا، اور نیت ٹھیک کر لو تو پھر انشاءاللہ تمہیں فائدہ ہو جائے گا۔ تو اصل میں کیا ہے، اخلاص کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے لے آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ وہ آ گیا۔ اچھا، دوسرے حضرات نے کیا کہا، انہوں نے کہا نہیں جناب دیکھو، بات یہ ہے کہ حدیث میں اخلاص کا ذکر ہے، اور اخلاص نبوت کے مبادی میں سے ہے۔ نبوت کے مبادی سمجھتے ہو نا، دیکھو نبی کی کیا وہ ہوتی ہے، نبی تو اخلاص کا کیا ہوتا ہے، پیکر ہوا کرتے ہیں، نبوت ملتی کیا ہے، اور نبی اپنی قوم کے لیے کیا ہوتا ہے، مخلص، اخلاص سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور نبی کے اندر اخلاص کامل ہوتا ہے، اسی بنیاد پہ اس کو کیا ملتی ہے، نبوت ملا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کیا کر دیا گیا اس میں سے، سمجھیے وہ بات کو۔ اچھا، دوسری اس کی توجہ یہ کی گئی ہے، اس میں ہجرت کا ذکر آیا ہے۔ ہجرت کا کیا مطلب ہے کہ جگہ چھوڑ دینا، آپ منتقل ہو جاتے ہو، منتقل ہو جاتے ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر، ہجرت کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، غار ہرا میں جب جایا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، گویا یہ ایک ہجرت تھی نا ایک قسم کی، تو بد الوحی کے ساتھ مناسبت ہو رہی ہے نا، کہ جناب وہ جو ہجرت تھی کہ وسلم اپنے مکہ کے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جا کے غار ہرا کے اندر جا کے جو وہ کرتے تھے جا کے، اور وہاں پہ جہاں پہ وہ آئی ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا آ گیا، اس کے ساتھ وہ ہجرت کی وہ آ گئی ہے، اس وجہ سے یہ کیا اس کی مناسبت پائی جا رہی ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات کی، میں نے سے دو توجیحات بیان کی ہیں، اچھا اس کے علاوہ بھی اور بھی بڑی توجیحات ہیں، لیکن آپ کے لیے بس اتنی سی ہی بات کافی ہے کہ اس کی مناسبت ہے یا نہیں ہے حدیث کے سے۔ ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ ٹھیک، تو اس وجہ سے کیا ہوا، اس میں ہجرت کا ذکر ہے، اور ہجرت میں کیا ہوتا ہے، بندہ کٹ جاتا ہے اپنے لوگوں سے، تو غار ہرا میں بھی کیا ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کٹ کے اللہ کی عبادت کے لیے جاتے تھے، تو وہاں پہ جو تھا، تو اس وجہ سے کیا آ گیا، بد الوحی، وحی کی ابتدا، وہ غار ہرا کی طرف ایک قسم کا اس کے ساتھ تھوڑا بہت ایک مناسبت اشارہ پایا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو یہاں پہ ذکر کر دیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، بس۔
کیا کروں اب، ٹائم ہی اتنا سا ہوتا ہے. نبوت کے مبادی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو نبی کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کا پیکر ہوتا ہے، اس لیے تو اس کو نبوت ملتی ہے. ٹھیک ہے نا، اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتے ہیں کہ اخلاص کا پیکر ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی وہ کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے.